السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ قابل احترام صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، علماء کرام، حفاظ کرام، جمعیت اہل القرآن والحدیث کی ذمہ داران، کلیہ بنات المسلمین کے اساتذہ و معلمات، پڑھنے والی طالبات اور بالخصوص میرے استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ آج یقیناً اس ادارے میں حاضر ہو کر طالبات کے بیانات سے مستفید ہونے کا موقع ملا، اور اول ہی دن سے اس ادارے کی کارروائی کو میں اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں، اور جو خدمتیں یہاں ہو رہی ہیں اس سے واقف ہوں۔ اور آج اس اجلاس میں حاضر ہو کر جو خوشی مجھے میسر ہوئی وہ یہ ہے کہ میرے استاد محترم مولانا عبدالصمد صاحب جعفری عمری حفظہ اللہ و تولا یہاں پڑھا رہے ہیں۔ یہاں دکاتر اور علماء دین جو بہتر انداز میں میرے سے سینئر اور جونیئر خدمت انجام دے رہے ہیں، اور پھر جو خطابات میں یہاں تمل ناڈو کے اعتبار سے جہاں عربی، تمل اور اردو کے علاوہ صوبہ آندھرا کی تیلگو اور میرے صوبہ کرناٹک کی کنڑ زبان میں جو خطاب ہوا، یقیناً یہ قابل ستائش، کیونکہ ہر ادارے کے اندر اپنے زبان کے اندر کوشش کی جاتی ہے، لیکن دیگر زبانوں کے اندر علاقائی زبانوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ آج الحمدللہ یہ دیکھ کر یقیناً بڑی میری خوشی اور مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور میں یہاں میرے بڑے بڑے علماء کرام، جید فضلاء کرام اور یہاں خدمت کرنے والوں کو میں اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں، اور ان کی خدمات کے اعتبار سے جو عناوین، جو طالبات نے میری چھوٹی بہنوں نے جو آج فارغ ہونے والی، جنہوں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حقیقت میں آج معاشرے کے لیے، آج سوسائٹی کے لیے، اور آج خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، کنبے کے لیے، برادری کے لیے ایسے ادارے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خواتین کی تعلیم کے لیے، اور بالخصوص اس کے ساتھ ایک اور خوشی جو مجھے میسر ہوئی وہ یہ ہے کہ 3 سال قبل یعنی حافظہ بنانے کے لیے، یعنی خواتین کے اندر بھی حفظ کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے حافظ قرآن 3 بن چکی ہیں، اور اس مرتبہ ایک اور بن چکی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر، آج اس سوسائٹی کے اندر ہماری بہنوں کو تعلیم دینا اور ہماری ناظروں کو تعلیم سے اعلیٰ طور پر آراستہ کرنا بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے۔ مرد حضرات کے، ہمارے بچوں کے اور ہمارے مرد حضرات کے ادارے قدم قدم پر پائے جاتے ہیں، خواتین کے لیے بڑی پریشانی کا لائق ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے جمعیت اہل القرآن والحدیث کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے یہ ادارے چلا کر اور یہاں کے طالبات کو فارغ کر کے، جیسا کہ ابھی بتایا، یہ 150 طالبات فارغ ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ جب علم دین سے آراستہ ہو جاتی ہے اور علم دین سے وہ یقیناً فائز ہو جاتی ہے، تو ان کا مستقبل سنور جاتا ہے، اور ان کی دنیا سنور جاتی ہے، اور ان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ ان کے ماں باپ خوش نصیب ہو جاتے ہیں، پڑھانے والے خوش نصیب ہیں، اور ان کے پڑھانے والوں کے علاوہ انتظام کرنے والے خوش نصیب ہیں، اور پھر
محلے کے اندر ہو، بستی کے اندر ہو، اور جہاں پر ہو، ایک دن کسی کی بیوی بن کر جب جاتے ہیں، سسرال میں جاتے ہیں، تو یقیناً یہ چیز بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے آپ کو جو تعلیم دی، جو بتایا، کیا بتایا؟ نکاح جب کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک دینداری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یعنی دین کی بنیاد پر جب رشتے ان کے ہوتے ہیں، آج ان کا خاندان، خود ان کی زندگی، ان کے ماں باپ امن شانتی کی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ بچی کو ایسے بناؤ کے اندر تعلیم دے کر جب وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جب سسرال میں جاتے ہیں، تو یقیناً شوہر کی خدمات کیا ہے، سسرال کی خدمت کیا ہے، اور ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ پھر کئی طالبات نے آج کی اس پروگرام کے اندر اس حدیث کو بار بار گنایا۔ یقیناً آج کی سخت ضرورت ہے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ یہ المرأة الصالحة کا جو کام ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ دار القضاء کی چیز بھی پائی جاتی ہے، اور ہمیں ہمارے لائبریری کے اندر بہت سے کام ہوتے ہیں، قضیے کے مسائل آتے ہیں۔ یہ خواتین کو جب علم سے مالا مال ہو کر جب ان کے اندر المرأة الصالحة کیا جاتا ہے، تو یقیناً سسرال کے گھر اپنے شوہر کی خدمت اور ان کے بال بچوں کی تربیت کام کر کے ایسے اداروں کا بھی نام روشن کرتے ہیں، پڑھانے والے اساتذہ کا بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کے ماں باپ کا بھی سر اونچا کرتے ہیں، اور ان کی خدمت کے ذریعے سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ
میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ترقی سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے میں پڑھنے والی ہماری بہنیں ان کو دنیا کا اور آخرت کا بہترین دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے سب سے جانے کا ذریعہ بنائے. ادارے کے ذمہ داروں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، یہ بچیاں، یہ میری بہنیں آپ کے لیے، سب کے لیے، امت کے لیے سب سے جانے کا ذریعہ بنائے. اور ان سے ہونے والے خدمات اور ان سے مستقبل میں جو کام کریں گے، جو خدمات کریں گے، میں پڑھ رہا ہوں، میرے بیگل کے ساتھی بھی ہیں، ماسٹر کے بھی ساتھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں میرے جونیئر سینئر امی برادر بھی ہیں، اور ان کے بچے بھی، خود یہاں کے ناظر جامعہ کی بچی بھی، اور خود میرے ایک ساتھی استاد محترم کی پوتی جو آپ کے سامنے یہاں پر پڑھی ہے، اور انہوں نے جو ماحول کو، جو اپنے خاندان میں، قبیلے میں، کنبے میں، برادری میں جو خدمتیں انجام دے رہی ہے، یہ تمام کا تمام اساتذہ کے لیے اور یہاں کے ذمہ داروں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ولد صالح یدعو له، یعنی یہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے اور محسنین کے لیے جب دعا کریں گے، یقیناً ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس انہیں باتوں میں اکتفا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عالی جناب عبدالغفور صاحب کا اور کلیہ کے تمام ذمہ داروں کا اور جن قرآن حدیث کے تمام میرے اکابرین کا، میرے ساتھیوں کا، میرے چھوٹوں کا، بڑوں کا. آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.